کہ اس ڈاکیومنٹ کو میں نے سرسری طور پہ جو پڑھا ہے ابھی، اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں، ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی۔ ایک دو ایگزامپلز دے دیتا ہوں آپ کو۔ مثلاً ٹھیک ہے، اس میں آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی، لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا، آئینی بینچ۔ اور اس آئینی بینچ میں بھی لاء منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے، بالکل بتایا ہے، لیکن وہ سارا ٹلٹڈ ہے حکومت کے فیور میں، یعنی کہ اس پروسیس کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، 3-4 دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ کن کو سلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے۔ سلیکشن کا پروسیس حکومت نے الٹیمیٹلی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے۔ اسی طرح مختلف کرائیٹیریاز ہوتے ہیں۔ جناب چیئرمین، آپ کے پاس بھی ڈسکریشن ہے، آپ بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں، لیکن ڈسکریشن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر یہ سچویشن ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے، اگر یہ سچویشن ہے تو آپ مختلف فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح ہر انسٹیٹیوشن کا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے۔ اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنٹ پروسیس مثلاً اپوائنٹمنٹ کا چیف جسٹس کا دیا ہوا ہے کہ وہ سینیورٹی بیسڈ ہونا چاہیے، سینئر موسٹ۔ اگر آپ نے سینئر موسٹ نہیں کرنا تو اس کے بھی پھر کرائیٹیریاز ہوتے ہیں۔ اس قانون میں وہ کرائیٹیریا نہیں دیا ہوا۔ تیسری چیز، آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا، چلیں کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں، آئینی وہ کیسز دیکھے گا، لیکن سر جو بھی پریکٹسنگ وکیل ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز بہت سارے ہوتے ہیں۔ رینٹ کیس میں بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جاتا ہے، سیلز ٹیکس کے میٹر میں بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے، عام کیس کسی کا ہو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اس میں لیگل پوائنٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ تو اتنی بڑی کنفیوژن ہوگی کہ کون سا میٹر بینچ میں جانا ہے اور کون سا میٹر جو ہے وہ آئین کی اس نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں جانا ہے، وہ کنفیوژن رہے گی۔ پھر پریزائڈنگ جج کیا ہے، اس کے کیا اختیارات ہیں، چیف جسٹس کے برابر ہے، اس سے کم ہے، یہ سارے سوالات ہیں۔ ہو سکتا ہے میں غلط سوال ریز کر رہا ہوں، لیکن جب ڈیبیٹ ہوتی ہے، جب اس پہ بحث ہوتی ہے تو پھر ان کے سوالات کے جواب آتے ہیں، اور پھر ڈرافٹنگ میں وہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ سالو کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک ایوان میں آئے ہیں، سینٹ جیسے ایوان میں، جہاں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ صرف ریلائی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ڈرافٹ کیا، ہو سکتا ہے لاء منسٹر صاحب نے کیا ہو، ان کی ڈرافٹنگ پہ ریلائی کر رہے ہیں، یا کچھ کمیٹی ممبرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم لوگ اس میں حصہ، جس طرح آپ کو میں فائنلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ووٹنگ نہیں کر سکتے، لیکن ہم آن دا ریکارڈ مولانا صاحب کا اور JUI کا بھی ایک طرح سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو ایک خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے، اور ایک ایسا بل آئے ہیں جس سے شاید آئین ٹوٹے نہ، لیکن ضرور اس کی وہ توڑ موڑ کے اس کی کافی اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا ہم سارے ادھر ہی ہیں، اور اگر ادھر ہی رہے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اس سارے مسئلے کو۔ تھینک یو سو مچ سر۔